ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنُمَا سُفِكُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اب یہ جو آیت ہے جی سورہ آل عمران جو ہے اس کی آیت ہے 112۔ اب اس آیت میں کن کا ذکر ہے جی؟ اس آیت میں کن کا ذکر ہے؟ حیران کن طور پر اس آیت میں نہ تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے نہ تو یہودیوں کا ذکر ہے، نہ عیسائیوں کا ذکر ہے، نہ کسی اور کا ذکر ہے، بلکہ اگر آپ اس سے پچھلی آیات دیکھیں تو مسلمان خود مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ یہ آیت 112 ہم نے پڑھی، اس سے پیچھے آیت 111 اور 110 نمبر آیت کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو چیز یہ ہے، یہ کن سے بات ہو رہی، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ ایک ایک مسلمان اور مسلمانوں کے ملاٹے مانتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ، یہ ہم مسلمان ہیں، ہم سے کلام کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا ذکر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کنتم خیر امۃ، تو یہ جو بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم امت خیر ہیں، یہ جو اپنے آپ کو امت خیر کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں آگے کہا گیا ہے کہ اے خود کو امت خیر کہلوانے والو، آج ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ ذرا آج تم یہ بتاؤ، آج تم واقعتاً امت خیر ہو یا آج تم بذات خود شر کا شکار ہو؟ آج تم ذلت و مسکنت کا شکار ہو چکے ہوئے ہو؟ بتاؤ ذرا آج تمہاری حالت کیا ہے؟ کیا ذلت و مسکنت کا شکار نہیں ہو چکے ہوئے؟ جی یہی شاید میں بتایا جا رہا ہے، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، یہ جو تمہارے اوپر ذلہ ڈالی گئی ہے، کیسے ڈالی گئی اور ذلہ بھی کیسی ہے؟ اَيْنَمَا سُقِفُوا، اور تم دنیا میں جہاں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تمہیں تمہارے اوپر ذلت ڈال دی گئی ہے، تمہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں، جہاں بھی ہو تم جی سمجھ رہے؟ تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو حالت ہے، یہ یہودیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، ہندو کی ہے، بدھوں کی ہے، یا پوری دنیا میں یہ وہاں دیکھی قوم مسلمان ان کی یہ حالت ہے جی؟ مسلمان قوم کی ہے۔ ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں یہ کن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس قرآن میں کہا جا رہا ہے اے مسلمانوں تمہارا ذکر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے اوپر ایسی ذلت ڈال دی گئی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کہ کوئی ویلیو نہیں ہے، ذلیل ترین قوم ہے جہاں بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ بچتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لوگوں کی گالیوں سے، بکواسات تھے، ان کی حقارت کی نگاہ سے، تو بچنے کی وجوہات کیا ہیں بتایا جا رہا ہے، اللہ سوائے اس کے بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، جو اللہ کی حبل ہیں ان کو اگر کوئی پکڑ لیتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا پھر جو لوگوں کی جو یعنی کہ جو ناس دنیا کے جو لوگ ہیں، جو دنیا کی اقوام ہے، اگر کوئی ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، سمجھا، ان کا پپڑ بن جاتا ہے، ان کے گن گانا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ دنیا میں حقارت کی نگاہ سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ دونوں، ان دونوں میں سے کوئی رستہ اختیار نہیں کرتا اور وہ مسلمان رہتا ہے تو نتیجہ کیا ہے پھر؟ ذلت، ٹھیک ہے جی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ جیسے گویا کہ یعنی کہ وبا ہوتی ہے، اور وہ یعنی کہ ان کی حالت جو ہے کس کے سبب، کس وجہ سے؟ اللہ کے، یہ اللہ سے غضب کے سبب ہے۔ اور صرف یہ نہیں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور اب مجھے یہ بتائیں ان کے اوپر المسکنت، مسکنت ڈال دی گئی یا نہیں ڈال دی گئی؟ مسکنت کسے کہتے ہیں؟ کھانے کو نہیں ہے، قرضے لے کے کھانا، مانگ کر کھانا،
ہندو قرضے لے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، یہودی، عیسائی، بدھ مت، دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جو قرضوں پر اور ادھار پر پل رہی ہے؟ مسکنت کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں ہاتھ پاؤں سب کچھ سلامت ہے لیکن کھانے کو نہیں ہے، کھانے کے لیے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، اسے کہتے ہیں مسکنت۔ ٹھیک ہے جی؟ ایک کس کے اوپر ہے؟ کیا یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے، بالخصوص جن کی طرف آج یعنی رسول بھیجا گیا، جو کفر و کذب کرنے والے ہیں رسول کا، احمد عیسیٰ کا، یہ پاکستان کے مسلمان جی، ان کی یہ حالت نہیں جی۔ تو یہ حالت کیوں ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ ذالکا بِأَنَّهُمْ ذالکا، وہی مسکنت ہے جو اس سے پیچھے بھی یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور وہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بِأَنَّهُمْ، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ ان کے اوپر یہ وہ جو ذلت و مسکنت ڈلی ہے، وہی جو بنی اسرائیل پر ڈلی تھی، کس کے سبب، کس کے ساتھ، کس وجہ سے؟ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ جو اللہ کی آیات سے جو کفر کر رہے ہیں، اور اور یقتلون الانبیاء، اور جو اس سے پہلے نبی آتے رہے محمد کے فلٹر سے نکل کر، جو انبیاء جتنے بھی نبی آئے تو ان کو کیا کرتے رہے؟ نبیوں کو، انبیاء کو قتل کرتے رہے بغیر حق، حق نہیں تھا رائے برابری کو انہیں قتل کیا جاتا، جن کو قتل کرنا چاہیے تھا ان کو انہوں نے اپنے سروں پر بٹھایا، ان کو اپنے رہنما بنا لیا، ان ملاٹوں کو، اور جن کو قتل نہیں کرنا بلکہ جن کو رہنما بنانا تھا ان کو قتل کرتے رہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ آئی وہی بات یہاں یا نہیں آئی؟ جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو چیز یہ ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا جی یہ ہمارا ذکر نہیں، یہ تو کسی اور کا ہے۔ یہ آیت تو ایسی آیت ہے، اس میں تو براہ راست خطاب ان سے ہے، ان سے جن کو کہا کہ کنتم خیر امۃ، جی تو یا تو یہ مان لیں ہم وہ امت نہیں ہے، امت خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ظاہری بات ہے آگے جو آیت میں ذکر ہے وہ تو ان کا ذکر ہے، ان کے بارے میں ذکر کیا، ان کی بات کی جا رہی ہے جو اپنے آپ کو امت خیر کلیم کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات، اگر تم کہو نہیں یہ ہم امت خیر نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس آیت میں ہمارا ذکر نہیں، پھر بھی تم نہیں کہیں جا سکتے، کیونکہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، کسی اور کا تو ہے نہیں جی۔ بھائی بنی اسرائیل کا ہم ذکر کیوں کریں گے؟ بنی اسرائیل کو تو لعنت کر دی جا چکی ہوئی نا، ان کا ذکر ہم کیوں کریں گے؟ یہود کا کیوں کریں گے؟ نصارہ کیوں کریں گے؟ ہم ان کے اوپر لعنت کی جا چکی ہوئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے یہ ان کا ذکر ہے، تم کہتے ہو یہ قرآن میں اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر کیا، تو تم اللہ کے اوپر تہمت لگا رہے ہو کہ اللہ جو ہے ایک طرف کہتا ہے میں نے ان پر لعنت کی، دوسری طرف ان کو پھر توجہ دے رہا ہے، ان کی طرف اپنا رخ کر رہا ہے، نظر کر رہا ہے، ان کی طرف ان کا ذکر کر رہا ہے جی۔ ان پر لعنت کی جا چکی، یہ ان کا ذکر نہیں ہے، یہ تمہارا ذکر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ان کی مسلوں سے